الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ پچھلی کئی جمعہ سے معراج کا واقعہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے لے کر بیت المقدس تک تشریف لائے، تو بیت المقدس تک راستے میں بہت سارے اللہ تعالیٰ نے واقعات، بہت سارے عذابات، بہت ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی۔ اس کے بعد بیت المقدس کے اندر امامت فرمائی، اس کے بعد انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو ہر ایک نے اپنی اپنی تعریف کی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو جو نعمتیں دی ہے اس کا شکر بجا لائے۔ تو وہ بات یہاں تک بات چلی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے روح اللہ کلمۃ اللہ بنایا ہے، اور مجھے بغیر باپ کے جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے بعد پیدا کیا، اسی طرح مجھے بھی بغیر باپ کے پیدا کیا، اور مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ میرے ہاتھ سے ظاہر فرمایا، اور توریت انجیل کا علم مجھے عطا کیا، اور انجیل کو میرے اوپر نازل فرمائی، اور مجھے اور میری ماں کو شیطان سے محفوظ رکھا، اور مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ ان تمام نبیوں کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہمارے نبی یوں فرمائی ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، اور مجھ پر قرآن کو اتارا، اور میری امت کو بہترین امت بنایا، اور امت کو اولین و آخرین بنایا ہے۔ اولین یعنی سب سے پہلے جنت میں جانے والی، آخرین یعنی سب سے آخر میں آئی لیکن جنت میں سب سے پہلے جانے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا اور میرے ذکر کو بلند کیا، اور مجھے خاتم النبیین بنایا۔ اس طرح بہت سارے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف میں بیان کی۔ جب خطبے سے فارغ ہوئے تو فارغ ہونے کے بعد جا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے انبیاء سے فرمایا کہ دیکھو انہی فضائل کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور تم سب پر فائق ہو گئے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 پیالے لائے گئے، 4 کٹورے لائے گئے۔ ایک کے اندر شراب تھا، دوسرے کے اندر شہد تھا، تیسرے کے اندر پانی، چوتھے کے اندر دودھ تھا۔ یہ 4 پیالے پیش کیے گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ سدرۃ المنتہا کے پاس پیش کیے گئے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابھی بیت المقدس سے آسمان کا سفر شروع کر رہے تھے تب پیش کیا گیا۔ دونوں روایتیں موجود ہیں، ممکن ہے 2 مرتبہ بھی پیش کیا گیا ہو، یا ممکن ہے یا تو اس وقت پیش کیا گیا یا اس وقت پیش کیا گیا، دونوں روایتیں موجود ہیں۔
تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پیا اور اچھی طرح خوب سیراب ہو کے دودھ کو پیے اور شہد کے اندر سے بھی کچھ پیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اعتدالی کو اختیار کیا ہے، فطرت کو اختیار کیا ہے۔ اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اگر آپ پانی کو اختیار کرتے تو آپ کی امت پانی میں غرق ہو جاتی، لیکن آپ نے کیا ہے، فطرت کو اختیار کیا ہے۔ اور یہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی۔ اس کے بعد کیا ہے، اور کیا ہے، چوتھا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، آسمانوں پر چلنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ چوتھا تو میکائیل علیہ السلام نے براق کی نکیل کو پکڑی ہوئی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ براق کی نکیل کو میکائیل علیہ السلام نے پکڑی اور اس کے بعد آسمان پر اس براق پر سوار ہو گئے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے لے کر نیچے تک آسمان تک ایک سیڑھی لائی گئی، اس سیڑھی کو یاقوت اور زمرد کے موتیوں سے اسے جڑا ہوا تھا۔ وہ سیڑھی آسمان سے اتری، اس پر اللہ کے نبی ایک قدم رکھے تو وہ سیڑھی اوپر کو چلے گئی، جیسے ایکسیلیٹر اوپر کو جاتا ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی پر چڑھتے ہی وہ آسمان پر چلے گیا۔ دونوں روایتیں ملتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بھی ہو پہلے آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان کی طرف جب تشریف لے گئے تو آسمان کے پاس دروازہ تھا، وہاں کا ایک فرشتہ جو گیٹ مین تھا، اس کا نام ہے اسماعیل۔ اس نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور اللہ کا فرشتہ ہوں۔ تو اس کے بعد اس فرشتے نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پھر فرشتے نے پوچھا کہ کیا یہ بلائے گئے ہیں یا خود یہ جا رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کو بلایا گیا ہے۔ تو اس کے بعد اس فرشتے نے مبارکبادی دی، ویلکم کیا اور بہت بہت مبارک ہو، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کو رحمت للعالمین ہے۔ اس طرح فرشتے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا، اہلاً و سہلاً کہہ کر اللہ کے نبی کو بلایا گیا۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کے اندر داخل ہوئے۔ جب پہلے آسمان کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان سے ملاقات کیجئے، یہ آپ کے ابا حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان سے ملاقات کیجئے۔ ان سے ملاقات کی تو انہوں نے مبارکبادی دی کہ بہت بہت مبارک ہو میرے بچے، میرے بیٹے، کہ مبارکبادی پیش کی۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کے ایک طرف کیا ہے، آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہو جاتے تھے، بائیں طرف دیکھتے تو رونا آ جاتا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ جنتی ہیں اور یہ لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام جب اپنے جنت میں جانے والوں کو، بچوں کو دیکھتے تو خوش ہو جاتے ہیں، جب دوزخ والوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو افسوس ہونے لگتا ہے۔ تو یہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو بتلائے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے ان کے لیے مرحبا کہا۔ تو اس کے بعد وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز یہ بھی نوٹس کی کہ وہاں سے دریائے نیل اور دریائے فرات کو دیکھا کہ وہ جو زمین کی طرف وہ بہ رہی ہے، یعنی آسمان سے زمین کی طرف یہ دو دریا کیا ہے، زمین کی طرف بہ رہی ہے۔ اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نوٹ کیا۔ اس کے بعد پھر دوسرے آسمان پر گئے۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی ویلکم کیا، مبارکبادی دی اور سلام پیش کیا اور کہا کہ آپ کا آنا مبارک ہو۔ اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی آپ کو مبارک ہو، آپ کا آنا مبارک ہو۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو ویلکم کیا، ان دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر گئے۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان تمام لوگوں نے ویلکم بھی کیا، مبارکبادی بھی دی اور ان کے لیے دعائیں بھی دی، اور تمام لوگوں نے کہا میرا بھائی آپ کو مبارک ہو، میرا بھائی آپ کو مبارک ہو۔ تمام انبیاء نے آپ کو اسی طرح ویلکم کیا اور مبارکبادی دی۔ تو چھٹے آسمان پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ویلکم بھی کیا اور ساتھ ساتھ مبارکبادی بھی دی۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے تھے تو وہ رو رہے تھے،
تو رونے کی وجہ پوچھی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت بھی تھی، کہ میری امت کیا ہے، ان کی امت میری امت سے زیادہ ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ یہ ان کی امت زیادہ جنت میں جانے والی ہے، میری امت کم جنت میں جانے والی ہے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اور ان کی امت ان کی فرما بردار بھی بنے گی، اور میری امت کیا ہے، میری نافرمانی کی۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو یاد کر کے وہ رونے لگے۔ اس کے بعد پھر 7ویں آسمان پر گئے۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ یہ بیت المعمور جو ہے جہاں پر خانہ کعبہ ہے، ایگزیکٹ آسمان پر اسی طرح کا ایک اللہ کا گھر ہے جس کے طواف فرشتے روزانہ کرتے رہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے ہمیشہ اس کی طواف کرتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جس کی باری آئی دوبارہ اس کی باری نہیں آتی ہے، تو اتنے ہزاروں فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ وہ ایک دم خانہ کعبہ کے سیدھا آسمان کے اندر موجود ہے، اگر وہاں سے وہ گر گیا تو سیدھا آ کر خانہ کعبہ پر مکے کے اندر وہ گرے گا، ایگزیکٹ اتنا سیدھا وہ موجود ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور ملاقات ہوئی، آنا مبارک ہو، اور انہوں نے بھی ویلکم کیا۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا سلام آپ اپنی امت کو سنا دیجئے۔ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میری امت کو آپ کا سلام سنائیے۔ تو یہاں پر علماء مسئلہ لکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان اس حدیث کو سنتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو سلام کیا ہے کہہ کر سلام کو سنتا ہے، اس حدیث کو سنتا ہے، تو امت پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے سلام کا جواب دے۔ وعلیکم السلام وعلی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ کر سلام کا جواب دینا چاہیے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے سلام کا جواب دینا امت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے۔ سلام بھیجنے کے بعد فرمایا کہ آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ جنت کیا ہے، ایک چٹیل میدان، چٹیل میدان یعنی بنجر بھومی جسے ہم لوگ کہتے ہیں، ایک دم بنجر بھومی ہے، اس کے اندر کیا ہے، درختوں کو، پودوں کو ہمیں لگانا ہے۔ تو وہ پودوں کو کس طرح لگانا ہے؟ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ تمام تسبیحات کرتے رہیں گے تو وہاں پر جنت کے اندر ہمارے لیے پودے لگاتے ہوئے جائیں گے۔ تو جتنا زیادہ ہم پودا لگائیں گے تو ہماری جنت میں اتنا زیادہ جھاڑ ہوں گے، اتنے زیادہ درخت ہوں گے، اتنے زیادہ ہمارے لیے باغیں اور نہریں ہوں گی۔ اگر ہم سبحان اللہ ذکر کم کریں گے تو ہر ایک کی اپنی اپنی مرضی، جو اپنی جنت کو سنوارنا چاہتا ہے تو وہ تسبیح زیادہ کرنی چاہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اپنی امت سے کہنا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس کے اندر سبحان اللہ کے ذریعے، الحمدللہ کے ذریعے، اللہ اکبر کے ذریعے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے اس کے اندر پودے لگاؤ۔ تو یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سن لے کہ جو آسمان پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے تو 7ویں آسمان پر آپ کو آب کوثر کی نہر ایک دکھائی دی، آب کوثر کی نہر دکھائی دی، جس کے پیالے کیا ہے، سونے اور زمرد کے ہیں، سونے چاندی کے اس کے کٹورے ہیں، اور جس کا پانی کیا ہے، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور کیا ہے، اور اس کے کٹورے کیا ہے، سونے کے، چاندی کے، اور اس کے اوپر ہے نا جواہرات، ہیرے، موتیاں جڑے ہوئے ہیں اس کٹورے کے اندر، کٹورے کے اوپر اس طرح کے وہاں پر کٹورے موجود تھے۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو فرمایا کہ یہ آب کوثر ہے، کل قیامت کے دن آپ کو یہ کوثر عطا کیا جائے گا، اور جو انسان اسے ایک مرتبہ پی لیتا ہے تو جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگتی۔ وہ کوثر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اس کے بعد پھر اب یہاں پر 7ویں آسمان تک آنے کے بعد اب آگے چلنے کی باری تھی، آگے جانا تھا۔ تو وہاں پر سدرۃ المنتہا ایک جگہ ہے، سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت، بیری کا درخت جو ہے اسے سدرہ کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں جا کر دنیا کا جو بھی ہے نظام وہاں پر ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آگے کیا ہے، اللہ کا دربار شروع ہو جاتا ہے، اللہ کا دربار شروع ہوتا ہے۔
تو جو بھی چیز زمین سے آسمان کی طرف جاتی ہے تو وہاں جا کر ٹک جاتی ہے، اس کے بعد وہاں کے اوپر لے جانے والے فرشتے اوپر اس کو لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی آسمان سے کوئی چیز زمین کے طرف آنا ہو تو پہلے وہاں پر سدرۃ المنتہا کے پاس آتی ہے، رکتی ہے، اس کے بعد پھر نیچے کو آتی ہے۔ تو فرشتوں کا ایک سلسلہ چلتا ہے کہ کیسے یہاں سے دنیا کا جو بھی چیز لے کر جانا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس لے جا کر رکھ دیتے ہیں، وہاں سے سدرۃ المنتہا کے اوپر والے فرشتے آ کر اس چیز کو اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ پھر وہاں سے اگر اللہ کوئی چیز بھیجنا ہے تو وہ فرشتے لا کر سدرۃ المنتہا پر رکھتے ہیں، وہاں سے سدرۃ المنتہا کے نیچے کے فرشتے اسے لے کر آتے ہیں۔ اس طرح کا سلسلہ شروع رہتا ہے۔ اور وہاں سدرۃ المنتہا کا درخت کیسا تھا، وہ سدرہ کیسا تھا، تو فرماتے ہیں کہ اس کی جڑیں جو ہے چھٹی آسمان کے اندر ہے، اور اس کے شاخیں جو ہے وہ 7ویں آسمان کے اندر ہے، اور اس کے پتے کیا ہے، ہاتھی کے کان کے بڑے سائز میں بڑے بڑے موجود تھے، اتنے بڑے بڑے ہاتھی کے کان کے سائز میں وہ پتے تھے۔ تو یہ اور وہ پتے کیا چھٹے، یہ تمام چیزیں وہاں پر موجود تھی، سدرۃ المنتہا اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اور وہاں پر یہ چیز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس کیا کہ وہاں پر بہت سارے فرشتے موجود تھے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کے بعض سجدے میں تھے، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز نوٹس کیا کہ وہاں پر 4 نہریں ہیں، نمبر 1 کوثر، نمبر 2 رحمت کا کوثر، نمبر 4 فرات، نمبر 4 نیل، یہ 4، نمبر 1 کوثر، نمبر 2 رحمت کا، نمبر 3 فرات، نمبر 3 نیل، یہ تمام کیا ہے، اس میں سے 2 نہریں جو ہے دنیا کے اندر بہ رہی ہے، ایک فرات اور نیل، یہ دونوں ہے نا دنیا کے اندر ہی وہ بہ رہی ہے۔ اور کوثر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا۔ اور آب رحمت جو ہے، جب انسان جہنم کے اندر اچھی طرح دھلائی ہو جائے گی، جہنم کے بعد پھر جنت میں جانے کا ٹائم آئے گا تو اس کے اندر اسے اچھی طرح نہلا کر اس کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا، اسے نہر کے وہ رحمت کا نہر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جنت اور جہنم کا بھی سیر کرایا۔ جنت اور جہنم کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ دکھلانا چاہتا تھا وہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی گئی۔ جنت کے اندر جو اللہ کے نبی دیکھنا تھا وہ تمام چیزیں دیکھی ہے، اور جہنم کے اندر جو چیزیں دیکھنی ہے وہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو دکھلائی۔ اس کے بعد وہاں پر ایک چیز دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرض کے صدقے کے ثواب سے بھی زیادہ قرض کا ثواب موجود ہے۔ جو انسان قرض صدقہ دیتا ہے تو اس کا ثواب کیا ہے، 10% ہی ہے، اور جو انسان کیا ہے قرض دیتا ہے اس کا ثواب کیا ہے، 18% زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو بتلایا گیا کہ جو انسان صدقہ دیتا ہے تو لینے والا جو ہے وہ کتنا بھی دیو صدقہ لیتے رہتا ہے، لیکن قرض لینے والا جو ہے وہ اپنی ضرورت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی لیتا ہے، اس وجہ سے اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کا ثواب کم ہے۔ اور قرض دینے والا بھی جو ہے، جب سامنے والا انسان قرض دیتا ہے تو پیسے جتنا ہونا کہ اتنا دیتا ہے، اور صدقہ کرتے وقت کیا ہے، لمٹ میں کرتا ہے، اتاش لمٹ، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے، 100 میں سے 10 روپے، ایک لمٹ کے اندر صدقہ خیرات کرتا ہے۔ لیکن دوسرے کو قرض دیتے ہوئے اچھی دل کھول کر دیتا ہے، کیونکہ ریٹرن واپس آنا ہی ہے نا، اس لیے اس طرح دیتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا ثواب زیادہ ہے، قرض کا ثواب۔ اس کے اندر دوسرے کی مدد بھی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ چیز بھی دیکھا کہ قلم لکھنے والے کے قلم کی آواز کو بھی سنا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قلم لوگوں کے تقدیر لکھتا ہے اور دنیا کا جو نظام لکھتا ہے، اس لکھنے کی آواز کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں سے چھٹا سلسلہ شروع ہوتا ہے، سدرۃ واقع معراج کا چھٹا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، چھٹا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام جہاں تک جانا تھا وہاں پر چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اب یہاں سے آپ کے جانے کی باری ہے، اب مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا اگر میں تھوڑا بھی آگے چلے جاؤں گا تو میں اللہ کے نور کی وجہ سے جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔
लिहाजा यहाँ से आप खुद को जाना है, आगे जाना है। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली शक्ल में देखा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जो ओरिजिनल फेस था उसकी शक्ल में देखा। ये है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-3 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी ओरिजिनल शक्ल में देखा। ये एक यहाँ पर मेराज में। दूसरा क्या है, जब अल्लाह के नबी को नबी बनाया गया, तीसरी मरतबा जब अल्लाह के नबी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने असली शक्ल में दिखो, तो उस वक्त अल्लाह के नबी जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी ओरिजिनल शक्ल में आए थे। वरना कभी इंसान की शक्ल में आ जाते थे, कभी किसी सहाबी के शक्ल में, अलग अलग शक्ल में अल्लाह के नबी के पास आते थे। तो यहाँ पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी ओरिजिनल शक्ल में देखे। देखने के बाद आगे बढ़े तो अल्लाह के नबी अल्लाह के दरबार के तरफ जाने के लिए तो अल्लाह के नबी के वास्ते एक ग्रीन कलर का मैट बिछा दिया गया, कालीन बिछाया गया, उसके ऊपर अल्लाह के नबी की सवारी चल रही थी, उस पर गए और यहाँ पर देखा कि 4 अल्लाह ताला को अब वहां से आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद अल्लाह के नबी और अल्लाह ताला के दरमियान 70 क्या है पर्दे थे। अब अल्लाह के नबी उस जानवर पर आगे बढ़ते जा रहे थे तो बीच में 70 पर्दे थे और हर एक का पर्दा अलग अलग कलर का भी था और अलग अलग चीज से बना हुआ भी था, यानी लोहे का, चांदी का, सोने का, पित्तल का, इस तरह अलग अलग मेटल भी अलग था और कलर भी अलग चीज थी। इस तरह अल्लाह के नबी जाते गए, वो पर्दे हटते हुए चले गए और आगे बढ़ते चले गए। जाने के बाद अब अल्लाह ताला को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है या नहीं, उसके अंदर उलमा का और सहाबा का इख्तिलाफ है। बाद सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है, जिसके तरफ अबू बकर और दूसरे सहाबा मौजूद हैं। और बाद सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को नहीं देखा है। बाद सहाबा फरमाते हैं, जिसके तरफ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और दूसरे सहाबा हैं। तो ये दूसरा कौल हुआ। तीसरा कौल क्या है कि बाज लोग कहते हैं, बाज उलमा फरमाते हैं कि 50-50 चांसेस हैं। अल्लाह ताला ने जब अल्लाह के नबी को उतने दूर बुलाया है तो अल्लाह के नबी देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। अल्लाह ताला दिखाना चाहे तो देखेंगे, नहीं दिखाना चाहे तो नहीं देखेंगे। 50-50 चांसेस है। तो बाज़ उलमा ये फरमाते हैं। चौथा कौल ये है कि बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इस बात के अंदर खामोश रहना ज्यादा बेटर है। अल्लाह ताला को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है या नहीं, इसके बारे में खामोश रहना ज्यादा बेहतर है। बाज़ उलमा ये फरमाते हैं। तो अगर कोई इंसान आपसे बहस करे कि अल्लाह ताला ने देखा, अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला को देखा है, तब भी बात ठीक है, क्योंकि सहाबा उसकी तरफ भी मौजूद है। अगर कोई इंसान कहे देखे नहीं, तब भी ठीक है, क्योंकि बाद सहाबा उसमें से खुसूसन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मौजूद है, तो तब भी ठीक है। लेकिन क्या है, ये बात इसके अंदर जन्नत और जहन्नम डिपेंड नहीं है। पहली बात ये मसला सुन लीजिए, समझ लीजिए कि ये बात मालूम हो गया कि अल्लाह ताला को अल्लाह के नबी ने देखा है या नहीं, इसके ऊपर जन्नत और जहन्नम का फैसला कुछ भी होने वाला नहीं है। देखो नहीं देखो, अपने आमाल की वजह से इंसान जन्नत में जाएगा। उस बहस में पढ़कर, उसके पीछे पढ़कर तहकीक कर लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तहकीक करेंगे तो कुछ फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा जान दे मालूम भी हो गया, सवाब मिलता क्या बोले तो वो भी मिलता है, कहीं कुछ के पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाया, अपना दीदार कराना था तब भी ठीक है, नहीं कराना था तब भी ठीक है, वो अल्लाह की मर्जी। लेकिन हमारे आमाल की वजह से हमें जन्नत नसीब होगी, उनके देखने ना देखने की वजह से नहीं है। तो इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपना हाथ क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर रखा। उसकी ठंडक अल्लाह के नबी को अंदर तक महसूस हुई, यानी जब हाथ सीने पर रखते हैं तो अंदर महसूस जो होता है वो महसूस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अब यहाँ पर बात यह है कि मसला ये है कि अल्लाह ताला का हाथ कैसा था, तो उसके ऊपर भी ये भी मुतशाबिहात के अंदर से है। अब ये मुतशाबिहात के अंदर से है तो हमें इसके पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे अगर हमें पढ़ेंगे तो हमारे ईमान के भी छिन जाने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए इंसान को अल्लाह ताला का हाथ कैसा है, अल्लाह ताला का पाम कैसा है, अल्लाह ताला का मुंह कैसा है बोलकर उसके पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे चीजों के पीछे ना पड़े। मुतशाबिहात के पीछे पढ़ने से कुरान खुद मना फरमाता है।
تو اس لیے ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد ایک واقعہ حدیث آتی ہے، یہ حدیث بعض علماء فرماتے ہیں کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے، بعض علماء اس کو نقل بھی فرماتے ہیں، دونوں ہے۔ تو حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اس کے بعد نیچے جبرائیل علیہ السلام نے تمام معاملہ سن رہے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ واقعہ علماء نقل فرماتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ واقعہ ہے اس نہیں، بعض علماء فرماتے ہیں نہیں واقعہ ہے، اس کو نقل بھی کرتے ہیں۔ جو بھی ہو، تو یہ اتحیات اس وقت موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اللہ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا۔ تحفہ کیا ہے؟ نمبر 1 5 نمازیں، جو آخر میں جا کر 5 بنی، پہلے تو 50 تھی، بعد میں 5 بن گئی۔ نمبر 2 تحفہ تھا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل سے لے کر آخری تک آیتیں۔ اور نمبر 3 کیا ہے؟ جو انسان اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات دی تھی، پرومس کیا تھا، وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ؟ کہ جو بھی انسان شرک نہ کرے گا، چاہے کبیرہ گناہ کر لے، شرک نہ کرے گا تو میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ کل قیامت کے دن جو انسان کو اس امت میں پیدا ہوا، امت محمدیہ کے اندر، اللہ تعالیٰ سے شرک نہیں کیا ہے، کبیرہ گناہ ہو گیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو ضرور معاف فرمائے گا، یہ پرومس دیا تھا۔ تو یہ 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اب اس کے بعد آخر میں پھر لے کر آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، نمازیں کیسا ختم ہوئی، کم کرتے گئے، اور اس کے بعد اس واقعہ معراج کے اندر حکمتیں کیا ہے، واقعہ معراج سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا لیسن ہمیں ملتا ہے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعے کو آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔